علی امین گنڈاپور، انہوں نے عمران خان کے کہنے پر اور عمران خان کے فیصلے کے مطابق استعفیٰ دے دیا تھا، اور ان پہ شک کیا جا رہا تھا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، لیکن جب عمران خان نے کہا تو انہوں نے وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد سہیل خان آفریدی کا نام اعلان کیا گیا۔ سہیل خان آفریدی کے انتخاب کو روکنے کے لیے DGISPR کو پشاور جانا پڑا اور بہت کوشش کرنا پڑی، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی کوشش کرنا پڑی، پیپلز پارٹی نے بھی توغ کی، مولانا صاحب بھی للچاتے رہے، لیکن بات نہ بنی، اور سہیل خان آفریدی تمام تر مخالفتوں کے باوجود وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اب مومنٹم ذرا تھوڑا سا پکڑنے لگا ہے زور، اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور درمیان میں کچھ کام ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور پھر سہیل خان آفریدی کو بھی بلیک میلنگ ان کی بھی شروع ہو گئی، ان کو 9 مئی ریڈیو پاکستان پشاور والے معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی، یک طرفہ طور پر فورینسک رپورٹس تیار کی گئیں، اور جعلی ویڈیوز چلائی گئیں، میڈیا ٹرائل کیا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب چونکہ سہیل خان آفریدی اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے فیملی ممبرز، عمران خان کی فیملی، یہ سب کے سب ایک پیج پہ آ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب، وہ بھی سیم پیج پہ ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جمعے سے وہ ملک گیر احتجاج کریں گے، اور کل پہلا دن ہے جمعے کا کہ جب تمام پورے ملک میں ہڑتال کی جائے گی، اور پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا پرامن مختلف شہروں میں، اور اس کا بنیادی مقصد ہے مہنگائی ہے، بے روزگاری، غربت کا جو غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عام آدمی کا جینا حرام ہو گیا ہے، اس سب، اور ساتھ ہی ساتھ پٹرول، بجلی، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، اور عمران خان سمیت تمام سیاسی رہنما، تمام سیاسی قیدی جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانا۔ جب یہ ہو چکا، کیونکہ پچھلے منگل کو جو گزر چکا اس میں بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پوری کابینہ سمیت پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگلے منگل کو بھی وہ ہر صورت میں آئیں گے، اور پوری کابینہ آئے گی، ارکان پارلیمان بھی آئیں گے، لوگ بھی آئیں گے، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے دن کوشش کی جائے گی کہ ان کی ملاقات کروائی جائے۔ تو ایک طرف یہ تحریک ہو رہی ہے، اور دوسری جانب آج اجلاس ہوا لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب کی صدارت میں، اور اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے نمائندگان نے شرکت کی، اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ آج جمعے کو، یعنی کہ کل جو احتجاج ہونا ہے اس کی حمایت کی گئی، اور تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اس کو سپورٹ کریں گی، اور اس احتجاج کو کامیاب بنایا جائے گا۔ ان حالات میں ایک کام کیا گیا ہے، اور شیر افضل مروت صاحب کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ شیر افضل مروت آئے ہیں جو کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اور ابھی تک وہ رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کے خلاف پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں ہوئی، اور ان کی رکنیت ختم کرنے کے لیے اسپیکر کو ابھی تک خط نہیں لکھا گیا، الیکشن کمیشن کو خط نہیں لکھا گیا، ان سے استعفیٰ بھی نہیں لیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وفاقی غیر آئینی عدالت میں ایک پیٹیشن فائل کی ہے، اور وہ پیٹیشن بڑی دلچسپ ہے۔ وہ پیٹیشن ہے کہ علی امین گنڈاپور کو بحال کیا جائے، کیونکہ علی امین گنڈاپور کا جو استعفیٰ ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، کیونکہ وہ عمران خان کے کہنے پر دیا گیا ہے، اور عمران خان چونکہ سزا یافتہ ہیں، اور سزا یافتہ اور نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی رہنماؤں کو، پارٹی ارکان پارلیمان کو کوئی حکم نہیں دے سکتے، اور اگر ان کے حکم پہ کوئی کام ہوا ہے تو وہ غیر آئینی ہے۔ یہ شیر افضل مروت نے اعلان کیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ وفاقی غیر آئینی عدالت میں، اور یہ سب کچھ کیا گیا بقول شہزاد اکبر صاحب کے کہ اسلام آباد فارم ہاؤس میں گنڈاپور، رانا ثناء اللہ، شیر افضل مروت، رانا ثناء اللہ اور گنڈاپور صاحب نے مل کر یہ سارے کا سارا کام پلان تیار کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر اس اصول کو مان لیا جائے کہ شیر افضل مروت کی اس پیٹیشن کو، اور وہ بھی غیر آئینی عدالت کے سامنے، تو نمبر 1 تو یہ کہ جو 300 ارکان پارلیمان ہیں اس وقت، سینٹ کے ارکان ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، پنجاب اسمبلی کے ہیں، وہ سب کے سب بھی عمران خان کے حکم پر ہی آئے ہیں، اور انہیں کی ریکمنڈیشن پہ وہ پارٹی کے اس وقت پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور پارٹی کو چلا رہے ہیں، وہ خواہ پارلیمانی پارٹی ہے، خواہ وہ جماعتوں کے پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں۔ تو اگر یہ اصول مان لیا گیا
تو پھر اپنا شیر افضل مروت کا کیا ہوگا, اور پھر پوری کے پوری پی ٹی آئی کے تمام 300 کے 300 ارکان پارلیمان جو ہیں ان کا کیا بنے گا. کیا اس ساری زد میں پھر سارے آ جائیں گے؟ پھر لیڈر آف اپوزیشن کو بھی نامینیٹ عمران خان صاحب نے کیا تھا, محمود خان اچھغری صاحب کو. پھر لیڈر آف اپوزیشن جو ہے سینٹ راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی عمران خان نے کیا تھا نامینیٹ, تو پھر کیا وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ اور اسی طریقے سے لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں پنجاب اسمبلی کے معین قریشی صاحب, ان کو بھی عمران خان نے نامینیٹ کیا, کیا وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ اور اس کے بعد آگے بڑھیں تو اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں جنید اکبر صاحب, تو کیا وہ بھی نااہل ہو جائیں گے؟ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. ایک انتہائی فرسودہ قسم کی پیٹیشن ہے, گو کہ انہوں نے یقین دہانی 100% یقین دہانی کے بعد یہ پیٹیشن وفاقی غیر آئینی عدالت کے سامنے رکھی ہے, اور وفاقی غیر آئینی عدالت کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے ہیں جیسے جسٹس ڈوگر ہیں. جیسے جسٹس ڈوگر جو ہیں وہ بغض عمران میں اور بغض بشرا بی بی میں, بغض پی ٹی آئی میں تمام حدیں پلانگ رہے ہیں, غیر آئینی, غیر قانونی, غیر جمہوری, غیر انسانی, غیر اخلاقی فیصلے دے رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وفاقی غیر آئینی عدالت میں بھی وہی کچھ تماشا لگے گا. تو یہ ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے ہی فارغ ہو جائیں, کیونکہ وہ صرف علی امین گنڈا پور تک تو معاملہ نہیں رہے گا, کیونکہ پلان یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو وفاقی غیر آئینی عدالت کے ذریعے بحال کروا دیا جائے اور وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ بحال ہو جائیں, اور ان کا استعفیٰ جو ہے وہ سارے کا سارا کالعدم قرار دے دیا جائے, اور اس کے بعد کا جتنا بھی پروسیجر ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب کا, وہ بھی سارا کالعدم ہو جائے گا. اور اس طریقے سے, کیونکہ اگر سہیل آفریدی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد یہ نہیں لا سکے, کیونکہ کوشش کی گئی کہ سہیل آفریدی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں, وہ نہیں ہو سکی. اس کے بعد اگلی کوشش یہ کی گئی کہ سہیل آفریدی کو ڈرا دھمکا کر ذرا ان کو کہا جائے کہ جناب ہاتھ تھولا رکھیں اور جیسے ہمارے ساتھ مل کر کھیلیں, اور ہمیں بے شک کبھی کبھی برا بھلا کہہ لیا کریں لیکن ہمارے ساتھ مل کر کھیلیں اور جو ہم کہتے ہیں وہ کریں. اب سہیل آفریدی صاحب کے جرائم کیا ہیں؟ سہیل آفریدی صاحب کے جرائم, پہلا جرم تو یہ ہے ان کا کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے وہ بن گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, اور کوئی بھی ایم پی اے نہ ٹوٹ سکا. دوسرا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ وفاق سے اپنا حق مانگتے ہیں, صوبے کا این ایف سی کا جو حصہ ہے وہ مانگتے ہیں, محصولات میں جو بقائے جاتے ہیں وہ مانگتے ہیں, سخت موقف رکھتے ہیں. اور سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے یک طرفہ طور پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور فوجی آپریشن کرنا چاہ رہی تھیں, وہ فوجی آپریشن کے خلاف ڈٹ گئے. گو کہ ان کو بہت نقصان ہوا, ذاتی طور پر بھی نقصان ہوا, لیکن وہ ڈٹ گئے. اور اس طریقے سے جب بھی ڈرون حملہ ہوتا ہے اس کو اپوز کرتے ہیں, اور فوجی آپریشن اور فوج کی نقل و حرکت, فوج کا رول جو ہے سیاسی امور میں صوبے میں, اس کو محدود کر رہے ہیں. اور ابھی تک کیونکہ کور کمانڈر صاحب ان کو بلایا تھا, اس وقت وہ نہیں گئے کہ پہلے عمران خان سے ملوں گا, تو پھر کور کمانڈر سے ملاقات ہوگی, کور کمانڈر کو پھر سی ایم ہاؤس یا ادھر آنا پڑا اور ادھر سی ایم کے آفس میں ملنا پڑا. تو یہ بہت سارے جرائم ہیں. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب ذرا مڈ وکٹ پہ کھیلیں, آپ کسی قسم کی تحریک نہ چلائیں, لوگوں کو موبلائز نہ کریں, اور جو ہم کہتے ہیں ویسے ہی کریں. کبھی کبھار آپ چکر لگا لیا کریں. ابھی تک ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. تو یہ سارے معاملات ہیں جو ان کے لسٹ میں شامل ہیں کہ جی یہ ان کے جرائم ہیں. تو وہ اصل میں ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے جو مختلف معاملات ہیں ان کو وہ اپوز کر رہے ہیں جو ان کے مفادات کو ہٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایک نیا طریقہ نکالا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو واپس بحال کر دیا جائے. بات ہو رہی تھی جسٹس ڈوگر صاحب کی. ڈوگر صاحب نے بھی ایسا ہی حکم فرمایا ہے, اور جسٹس ڈوگر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو مقدمہ تھا القادر ٹرسٹ کا, انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا حکم جاری کیا. انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگلی تاریخ تک جب وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکالت نامے جو ہیں جیل حکام کو کہا ہے کہ وہ دستخط کروا کے ہمارے حوالے کریں, اور پھر یہ کہا کہ اگر یہ نہیں ہوتا اور سلمان صفدر صاحب اگر اویلیبل نہیں ہیں تو سلمان صفدر صاحب اگر اویلیبل نہیں ہیں تو کوئی نیا وکیل کھڑا کر دیا جائے. اور اگر یہ بھی نہ کیا عمران خان اور بشرا بی بی نے تو پھر جو کہ جیل میں قید تنہائی کا شکار ہیں, ان تک کوئی ایکسیس نہیں ہے, وہ کس حال میں ہے کسی کو نہیں پتا, ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے یہ سب کو پتا ہے, اور وہ ان کی صحت کیسی ہے, ان کی میڈیکل رپورٹ کیسی ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی
کی طرف سے اگر سلمان صفدر کی جگہ کوئی نیا وکیل نہ بھی لایا گیا تو پھر ہم ریکارڈ دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے. یعنی کہ وہ اپنا مائنڈ جو ہے انہوں نے ظاہر کر دیا ہے کہ اصل ہدف جسٹس ڈوگر کا کیا ہے. جسٹس ڈوگر کا اصل ہدف ہے عمران خان اور بشرا بی بی کو جو سزائیں سنائی ہیں احتساب عدالت نے سزائیں، ان سزاؤں پہ ٹھپا لگانا ہے. کیونکہ اب انہوں نے مائنڈ بھی اپنا اوپن کر دیا ہے کہ بھئی اگر نیا وکیل نہ آیا تو پھر میں فیصلہ سنا دوں گا ریکارڈ دیکھ کے. اس کا مطلب ہے بڑا کلیئر ہے کہ کوئی وکیل آئے یا نہ آئے انہوں نے یہ دینا ہی دینا ہے. سلمان صفدر آئیں یا کوئی اور آئے انہوں نے یہ فیصلہ پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے، ان کو حکم آ چکا ہے، لہٰذا یہ ہونا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اگلی تاریخ پہ یہ کیا کرتے ہیں. اسی دوران عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں. پاکستان 2 قدم پیچھے ہٹے اور ہم بھی 2 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. یہ تازہ پیغام ہے جو کہ حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے یہ دلوایا گیا ہے. میڈیا ٹاکس کے ذریعے، میڈیا پروگرامز کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے یہ پیغام بھجوا دیا گیا ہے کہ عمران خان 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں تو ہم بھی 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، اور پھر اس طریقے سے وکالت نامے میں بھی سائن ہو جائیں گے، ان کی رہائی بھی ہو جائے گی، ہسپتال منتقلی بھی ہو جائے گی، لیکن ہماری بات ماننا پڑے گی.